اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پڑھ لے اپنی کتاب، تو خود ہی اپنا محاسب ہے۔ تو ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو جب کوئی عالم بات کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنی کاپی چیک کرے کہ یہ عالم کی بات اور میری کاپی میں جو بات ہے وہ اللہ کی بات قرآن سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ایسا تو نہیں میں غلط زندگی گزار کے چلا جاؤں تو میرے کچھ بھی کام نہ آئے، بہن بھائی بیوی بچے پیسے دولت کچھ کام نہ آئے۔ تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے۔ آپ کے سامنے پاکستان کا جو حال ہے، 70 سال کے اندر بجلی گیس پانی وغیرہ نہیں ہے، تو یہ لوگ جب اپنی اپنی شریعت چلائیں گے تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اب یہ جو ہے اللہ جو ہے حق کے ساتھ سچی بات بتا رہے ہیں، اور جو سن لے گا اللہ کی بات تو وہ بچ جائے گا، جو نہیں سنے گا تو پھر وہ اس کی مرضی۔ اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون۔ خدا فرمائے گا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی ہیں مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ کیا غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔ But yes, there had come to you my verses, but you denied them and were arrogant, and you were among the disbelievers. And on the day of resurrection you will see those who lied about Allah with their faces blackened. Is there not in hell a residence for the arrogant? And Allah will save those who feared Him by their attainment. No evil will touch them, nor will they grieve. اب یہ اللہ نے دین اسلام میں زبردستی نہیں کی، جس کو جس پہ چلنا ہے چلے، اس کے عملوں کا جواب اس کو خود دینا پڑے گا۔ قیامت والے دن آپ کیا دلیل دیں گے کہ یہ اعمال جو میں نے کیے ہیں سارے، کچرا کراچی کا اٹھ نہیں رہا، گٹر ابھر رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو یہ ٹیکس کا جو پیسہ ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ مطلب کدھر لگ رہا ہے؟ یہ ساری باہر کی کمپنیاں یہاں آتی ہیں، وہ یہاں بجلی دینے کام کرنے نہیں آتی، وہ یہاں پیسے کمانے آتے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں پیسے کمانے۔ غلط صحیح کیا ہے وہ علم کے حساب سے کوئی نہیں چلتا، سب اپنی لوگوں کی نقل پہ چلتے ہیں۔ تو میرے بھائی اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیں۔ اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ اور اللہ کے پاس یہاں پاکستان جیسا اس ٹائم آپ سمجھ لیں اللہ کے کورٹ میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ حاضر کر دے گا، اور ذرا برابر بھی شر کیا ہوگا اس کو بھی حاضر کر دے گا۔ دونوں سسٹم اللہ نے چلائے ہیں، خیر شر دونوں انسان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ بہت چھوٹ دیتا ہے۔ پھر یہ بڑھاپے میں بیماریاں اور یہ روڈ ایکسیڈنٹ اور یہ ساری نئی نئی بیماریاں اسی وجہ سے، جب انسان اعمال نہیں کرتا وہ جو اللہ نے مانگے، تو پھر یہ فلسطین اور یہ لیبیا، سیریا، عراق اور یہ کشمیر کا حال آپ دیکھ لیں۔ آپ کی مرضی ہے، اللہ کی پکڑ میں آنا ہے کہ اللہ کی بخشش کی طرف جانا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت میں يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے۔ O you who have believed, do not take your fathers or your brothers as allies if they have preferred disbelief over belief, and whoever does so among you, then it is those who are the wrongdoers. Say, O Muhammad, if your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, wealth which you have obtained, commerce wherein you fear decline, and dwellings with which you are pleased are more beloved to you than Allah and His Messenger and jihad in His cause, then wait until Allah executes His command, and Allah does not guide the defiantly disobedient people. Allah الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ایمان اللہ پہ لاتے ہیں تو پھر زندگی انسان کی بیلنس ہو جاتی ہے، گھر بھی کام بھی۔ جب آدمی یہ سوچ لے میں نے مرنا ہے جانا ہے تو پھر کیا چیزوں کے لیے لڑنا، پیسوں کے لیے لڑنا، آپس میں لڑنا۔ تو اب یہ بیلنس آؤٹ ٹیکسز اتنے ہیں، وہ لوگ جن کو کام کی سمجھ نہیں ہے انہوں نے ٹیکسز ڈالے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، 2-3 سال میں خود بھی بیٹھ جائیں گے اور یہ سب کو بٹھا دیں گے۔ تو لگے اکثر زمین پہ لوگ جو آباد ہیں گمراہ ہیں یہ خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، میرے خیال سے ایسا کر لیتے ہیں، کوئی ورکنگ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پاکستان کا دیکھ لینا، چاند پہ جا رہے ہیں، گٹر ابھر رہے ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، یہ عوام کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے؟ ہم نے کیا دنیا سے ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل لینا ہے کہ ہم بھی چاند پہ گئے اور ادھر حالت خراب ہے؟ کوئی ایک آدمی دعا کرنے والا نہیں ہوگا حکومت کے لیے، لوگوں کے لیے پیچھے سے، گھر والے بھی نہیں کریں گے، سب مزے کے ساتھ ہیں، پیسے ہیں تو ٹھیک ہے ماما چاچا ہے، پیسے نہیں ہے تو کوئی ماما چاچا ابا اماں کچھ بھی نہیں۔ تو اب یہ 2 بھائیوں کا قصہ، داؤد علیہ السلام کے بعد 2 بھائی آئے تو انہوں نے کہا اکثر شریک ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، ایمان لائے نیک عمل کیا سے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اب حج عمرہ نماز کیا، زکوٰۃ کی، خیرات کی، لوگوں کی خوب مدد کی، اور اس کے بعد جب قرآن کا حساب نہیں سمجھا تو پھر یہ غلطی کر دی۔ غلطی کے چانس بہت زیادہ ہیں، آدم علیہ السلام سے جنت میں غلطی ہوئی تھی، جنت بھی گئی، دنیا میں چانس